اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، جس میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ ہماری سوسائٹی سے، ہماری اسلامک سوسائٹی سے اسپیشلی فراموش ہوا جا رہا ہے اور اس کو غیر ضروری سمجھا جا رہا ہے الگ الگ ناموں کی بنا پر۔ اور پہلے میں یہ آیت بتاتا چلوں تاکہ میں اس کے بعد جب اس کو آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس آیت کو کیوں امفسائز کیا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہے پارہ نمبر 20 اور سورہ القصص آیت نمبر 25، جس کا ترجمہ یوں ہے: اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ یہ ایک سورہ القصص میں ایک واقعہ چل رہا ہے، کنٹینیو ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں، پارہ نمبر 20 سورہ القصص۔ اس آیت میں ایک امپورٹنٹ بات جو مجھے خود پڑھتے ہوئے پتہ تو تھی، لیکن اب چونکہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک واقعہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ہمارے پیغمبر ہے، لیکن اس میں ایک واقعے میں جو دو عورتیں جو آئی ہیں، جو کنویں کے پاس کھڑی تھیں اور ویٹ کر رہی تھیں کہ وہ وہاں سے گروہ ہٹے تو وہ جائیں پانی پلانے اپنے جانوروں کو، چونکہ وہ لڑکیاں تھیں تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی چلے جائیں تاکہ ہم آرام سے پلا پائیں پانی۔ خاص طور پہ قرآن کا ترجمہ ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئیں تو وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ شرم و حیا پر یہاں پہ قرآن میں باقاعدہ ترجمے میں یہ لفظ موجود ہے، شرم و حیا، یعنی کہ یہ کتنا ضروری ہے جو کہ اب فراموش ہوتا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آ گئی۔ اب دیکھیں اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ عورت کا اصل زیور ہے اور مردوں کی طرح حیا و حجاب سے بے نیازی اور بے باکی عورت کے لیے شرن ناپسندیدہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کانفیڈنس کے نام پر اور بولڈنس کے نام پر اور وومن امپاورمنٹ کے نام پر اور انفیئرفل ہونے کے نام پر اور پتہ نہیں کیا کیا کئی موضوع اب نکال دیے گئے ہیں معاشرے میں، اس نام پر جو عورتیں اور معاشرہ بھی بے حیائی پھیلا رہا ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، اس چیز کو آپ تمیز کے دائرے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ لڑکی آئی، ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، یہ بات کہنے کے لیے آئی کہ اس کے والد اس کو، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہے ہیں۔ وہ آئی، اس نے بات کی، لیکن شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، بے باکی کے ساتھ، بے حجاب اس طرح سے نہیں آتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرم و حیا بہت ضروری ہے لڑکیوں کے لیے، یہی عورت کا اصل زیور ہے، اس کو خدارہ فراموش نہ کریں، ہر برائی سے بچیں۔ معاشرے کی آج کل جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں اور روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کسی نہ کسی ملک سے کہ آج پھر کسی لڑکی کے ساتھ کچھ ہوا، پھر کسی لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا، تو خدارہ ان برائیوں سے بچیے، اپنے آپ کو خود کوشش کیجیے، بے شک گنہگار کو اس کی سزا ضرور ملے گی، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں لازم ملے گی، لیکن لڑکیاں اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، شرم و حیا ان کا زیور ہے، خاص طور پہ اس کا خیال رکھیں، اور یہ اس میں ہمارے لیے ہی بھلائی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب کور ہوتی ہے نا، یہ ایک بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ بہت ہی ہمیشہ سے یہ مثال سنی ہوگی آپ نے کہ جب بھی کوئی کھانا کھلا پڑا ہوتا ہے تو اس پہ مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں، چونٹیاں بھی لگ جاتی ہیں اور بھی کئی طرح کے کیڑے لگ جاتے ہیں،
لیکن وہی کوئی چیز جب آپ ڈھک کے رکھ دیتے ہیں، کور کر کے رکھتے ہیں تو کوئی کھانا، تو اس پہ نہ ہی تو مکھی بیٹھتی ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی اور کیڑا آ کے بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے، اس کو اگر ہم اپنے اوپر لے لیں تو اور اس پر امپلیمنٹیشن اسٹارٹ کر دیں تو ہم کئی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت میں رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔